تو میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے. اب جادوگر ہے چونکہ دین میں حرام ہے اس ٹائم کے، تو معاذ اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کافر ہے، مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کافر ہیں تو واجب القتل بھی ہیں. ٹھیک ہے، سین ہارڈرن ایک ان کا جو کہ ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، یعنی کہہ لیں کہ ان کے دارالفتح کہہ لیں. ٹھیک ہے، جو ان کے لیے تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے. ٹھیک ہے، حکومت اس وقت ایسی تھی، اصل میں رومیوں کی حکومت تھی اس ٹائم. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اٹارنی بھی دی ہوئی تھی، چونکہ یہودیوں کا ایک بادشاہ بھی موجود تھا جس کا جو ان پہ حکومت کر رہا تھا، ہیرلڈ اینٹی پوسٹ، جس پہ کافی سارے ہالی ووڈ میں کافی موویز بنائی ہیں. ایک مووی بھی بنا چکا ہے، میں نے دیکھی بھی ہے شاید. لیکن اس کے اختیارات بھی یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیارات سے کسی کو پھانسی دے دے. ٹھیک ہے، تو یہ دارالفتح کا فتویٰ جائے گا. جو گورنر وہاں پر موجود جو یہودی گورنر ہے، اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا. ٹھیک ہے، اس کو حکومت نے جو اٹارنی نے دی تھی اس کے تحت. حالانکہ یہودی گورنر نے بھی انکار کیا اس وقت کے کہ میرے خیال میں تو اس مسیحا کا کوئی جرم نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا کوئی جرم نہیں ہے. گورنر جو یہودی تھا، جو کہ ٹھیک ہے ہونے کے باوجود اس نے انکار کیا کہ میرے نزدیک حضرت عیسیٰ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. ٹھیک ہے، تم یہودی کیوں ان کے دشمن ہو بنے ہوئے، یہ اس گورنر نے کہا. ٹھیک ہے، یہودیوں کے خیال میں بھی اور یہودی ربی کے خیال میں بھی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھانسی چڑھ گئے. لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جہاں سباؤ کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، یہاں تک معلوم نہیں تھے، یہاں تھے کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، معلوم نہیں تھے سباؤ کے معنی. ٹھیک ہے، البتہ معلوم ہو گئے. قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، پھر حالانکہ ہماری تفاسیر میں بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پھانسی کا معاملہ کیا ہوا بھی کہ نہیں، اور ہوا تو کون پھانسی چڑھا. ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں اس میں. یہ پھر سینٹ برناباس کی بائبل ہے جو اس نے لکھی، بائبل انجیل نے سارا معاملہ کھول دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھا. جیسے دوسرے حواریوں نے اپنی انجیل مرتب کی، ویسے انہوں نے بھی ایک انجیل بنائی جو انجیل برناب، جس میں اس نے بتایا اور ترتیب دیا کہ 12 حواریوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے. ایک نے جو ہے ان 12 میں سے ایک نے غداری کی اور عیسیٰ مسیح کو جو ہے اریسٹ کروایا، گرفتار کروایا، غداری کی اس نے. اب اس حواری نے سپاہیوں کو باہر بھاگ کے کھڑا کیا، مطلب جب وہ رومی سپاہیوں کو ان کی جاسوسی کر کے ان کو ساتھ لایا اور باغ کے باہر کھڑا کیا اور سمجھایا کہ میں اشارہ کروں گا کہ جو مسیحا ہوگا، جب میں اشارہ کروں گا اے میرے استاد جسے میں کہوں تو وہی مسیحا ہوگا، اسے پکڑ لینا، حضرت عیسیٰ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ان کو سمجھا کے گیا. تو ہوا کیا ہے، جب جو اس نے سینٹ بارناباس کی انجیل میں درج بھی ہے، اور یہ سمجھنے کے یا عقل کے دائرے میں سمجھی جائے اور عقل اس کو مان بھی لیتی ہے اس بات کو کہ یہی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 12 حواریوں کے ساتھ جو کہ ایک باغ کی کوٹری میں روح پوش تھے، چھپے ہوئے تھے، اور اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور انہیں سمجھایا کہ آج کی رات بہت اہم ہے، تو اپنے رب سے دعا کرو اور ان کی عبادت کرو. تو یہ کہہ کہ جس نے غداری کی، جو سپاہیوں کو باہر لایا اور باہر ایک پلاننگ کے تحت دور کھڑا کر کے آیا کہ میں اشارہ کروں گا تو پکڑ لینا مسیح علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے کہہ کر باغ کی ایک کوٹری جس میں اوزار وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہاں داخل ہوئے اور عبادت شروع کر دی. اس کوٹری کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے جو ہے داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ غدار سپاہی داخل ہو کر جو کوٹری میں تو اس کو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ تو، لیکن اس کی شکل اللہ پاک نے جو ہے مسیح علیہ السلام کی شکل میں مشابہ دے دی. ٹھیک ہے، مشابہ دے دی رب نے. یہ گھبرا کے باہر نکلا تو باقی حواریوں میں سے جو سوئے ہوئے تھے، سو گئے تھے، گھبرا کے اٹھے اور پکارنے لگے کہ اے ہمارے استاد. تو
رومی سپاہیوں جن کو یہ کہہ کے گایا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ اے میرے استاد، تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کی شکل بھی جو ہے ان مسیح علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی جیسا کہ رب نے بدلی، اور رومی کو یہ خود جو نشانی یا پیغام بتا کر آیا تھا اس کے تحت گرفتار ہو گیا اور وہ سولی چڑھ گیا۔ اب یہ ہے تفسیر جو لاجیکلی ذہن ماننے کو تیار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واقعتاً اس غدار کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا نام تھا جوڈا سکیرون، اس طرح کا کچھ نام تھا، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے غداری کی اور بے وفائی کی اور سولی بھی چڑھ گیا۔ اب ہمارے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر اٹھا لی گئی۔ اور یہودیوں کے نزدیک وہ جو مسیح آنا ہے یا آنا تھا وہ جو کہ نہیں آیا، ان کے نزدیک جو ہے وہ سیٹ ابھی تک خالی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آیا اور رب تعالیٰ نے جسے بھیجا تھا اسے مانا نہیں انہوں نے، تو اس مسیحا کی دجالی فتنہ کے آخری کریکٹر کی جگہ ان یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ خالی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا کذاب دجالی فتنے کے جھوٹے جو مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے نزدیک مسیح ہے۔ اب ساری ہسٹری جو میں نے یہاں تک بیان کی ہے اور آگے بھی ابھی جاری ہے، آگے بھی میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن جو یہاں تک بیان کی ہے اس پر ایک غور و فکر سے نظر دوڑائیں، کڑیاں اور ٹائمنگ اور کردار جوڑیں، ٹھیک ہے۔ جو ٹائم چاہ رہا ہے موجودہ زمانے میں کڑیاں ملائیں اور کردار جو ہیں وہ ڈھونڈیں اور ان کو جوڑیں آپس میں، قرآن اور حدیث کی تعلیم اور علم و تربیت کو ذہن میں رکھ کے، ٹھیک ہے، جو جتنا علم آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کہ دجالی فتنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی شروع تھا، ٹھیک ہے۔ اس فتنے کے کچھ کردار جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف ابھی 2 حدیث بیان کی ہیں جو میں نے، ان کی روشنی میں تعداد اور کرداروں پر غور کریں۔ یہ فتنہ جس سے ہر نبی علیہ السلام نے جو ہے رب سے پناہ مانگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت مرتبہ اور بار بار امت کو واضح نشانیاں بتائی، ٹھیک ہے۔ تو 30 کے قریب تعداد ہوگی جھوٹے کتابوں کی، جن کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 نہیں ہو جائیں گے یا 30 کے قریب نہیں ہو جائیں گے۔ اب دجالی فتنہ تو اس پرانے درخت کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کرتا رہا ہے، اور اس کے حواری پیروکار یہودی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں کہ، ٹھیک ہے، اس کے جو پیروکار ہیں اور حواری جو قرآن اور حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیروکار ہیں، اس آخری جھوٹے کذاب کا جو دجالی فتنہ کا جو اس فتنے کا دجالی فتنے کا جو آخری کردار ہے، دجال جو آخری کریکٹر ہوگا، دجال آئے گا، اس کے انتظار میں۔ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے قصے کو بھی ذہن میں رکھیں، اور مشہور ترین کذاب جو آج بھی اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سی صورتیں اور کردار نچلے درجے پر بھی کام کرتے ہیں یا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو بنیادی طور پہ یا جڑوں سے اسلام کو کھوکھلا کرنے میں لگی ہیں، لیکن مشہور المعروف لعنت اللہ علیہ مرزا قادیانی صاحب ہیں، جن کا کردار کذاب ہونا جو، اور پھر اس کے حواری پیروکار، اور پھر بڑے دجالی فتنہ کے اس کردار کے حوالے سے غور کریں کہ کیسے صرف ایک کردار کو دیکھیں کیسے نقصان پہنچایا اس نے دین کو، اور پہنچایا بھی رہے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی پیداوار ہیں، جو سینٹ پال سے ابن سبا، مسلم کذاب اور بہت سے مشہور و معروف کردار موجود قریب ماضی کے زمانے میں بھی۔ اس جو ایپیسوڈ ریسنٹ ایپیسوڈ جو کہ گزری ہے وہ ریپلیس ہوئی ہے، اور جس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان و عمر کی اولادوں میں سے اہل بیت میں سے جو ہے پیران پیر محترم سیدنا مہر علی شاہ گولڑوا شریف نے ذلیل و رسوا بھی کیا اسے، ٹھیک ہے، اس قادیانی مرزا کو، اور ایک اور سید زادے تھے جنہوں نے اس کے خلاف ایک بڑی تحریک اور تنظیم چلائی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اور پھر آگے آئے ہیں جو تو مولانا سید انور شاہ کشمیری نے جو دلائل کی دنیا کے بیداد بادشاہ اور بھٹو جیسے مایا ناز لیڈر کو ذہن میں رکھیں، جس نے چاہے سیاسی غلطیاں کی ہوں لیکن شاید یہ ایک کام جو اس قوم پر جو اس کا قرض ہے، آگے نیکسٹ ویڈیو کے بعد